کہ 21 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس میں، اور وہ ایک المیہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں تو نیچرلی بلکہ پورے پاکستان کو ہی اس بات پہ افسوس ہوگا. البتہ جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو اس میں یہ ہے سر کہ ٹیک آف کے بعد چند میرے خیال میں منٹ کے بعد جو ہے وہ کپتان نے کہا کہ اسے کوئی انجن کا پرابلم ہے. اب اس میں یہ بات کہیں جو ہے ہمیں پتا ابھی تک نہیں چلی ہے کہ کس انجن میں پرابلم تھا، اور اس کے بعد اسے جو ہے انٹینشنز اس کے پوچھے کراچی ٹاور نے تو اس نے کہا کہ میں واپس آگے لینڈ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ وہاں سے ٹرن کر کے جب واپس آ رہا تھا تو اسی میں اس کے بعد جو ہے کانٹیکٹ لوز ہو گیا ٹاور کے ساتھ، اور جہاز جو ہے بعد میں کریش پتا چلا. اچھا ایک اور سا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ یہ ٹیک آف کرنے کے چند منٹس کے اندر جو ہے اس کی یہ فالٹ اس نے رپورٹ کری ہے، تو یہ بتائیے گا کہ اس کی جو مینٹیننس کے آپ کے ایس او پیز ہوتے ہیں، جو طریقہ کار ہے جس میں کہ یہ جہاز پرواز سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی مینٹیننس مکمل ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں جو مروجہ طریقہ ہے وہ فالو کیا گیا، اس طریقے سے اس کو چیک کیا گیا، یا اس کی مینٹیننس کو ٹیک آف سے پہلے پائلٹس نے چیک کیا، یہ ہو گیا ہے ڈبل چیک؟ سر ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ مروجہ ایک طریقہ ہوتا ہے مینٹیننس کا، اور وہ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایئر وردنس کی بات ہوتی ہے. تو ایک اینولی ایئر وردنس کا چیک ہوتا ہے جو کہ سول ایویشن کرتی ہے جہازوں کے اوپر. اس جہاز کا جو ہے وہ مئی 2010 میں ہوا تھا اور یہ ایئر وردی جہاز تھا. پہلی بات تو یہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مینٹیننس جو ہے وہ ہر روز ان کی پری فلائٹ ایکشنز ہوتے ہیں جو کہ جو بھی ریٹن ڈاؤن پروسیجرز ہیں اس کے تحت ہوتے ہیں، جو کہ اپرووڈ ہیں سول ایویشن کے بھی، مینوفیکچررز کے بھی، اور پوری دنیا میں جتنے بھی آپریٹرز ہیں وہ ایک ہی قسم کا پروسیجر جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے. تو وہ تمام چیزیں ہوئی تھیں، وہ تمام چیزیں ہوئیں. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جہاز جو تھا جو اس حادثے کا شکار ہوا، اس کی ایج کے لحاظ سے اس کی اپنی جو جہاز کی ایج تھی، جتنے آورز اس نے فلائی کیے، اس لحاظ سے جو سٹینڈرڈز ہیں یہ اس کو میٹ کرتا تھا؟ جی بالکل میٹ کرتا تھا. یہ جہاز جو ہے وہ قدرے نیا تھا اس طریقے سے، کیونکہ یہ اس کی ونٹیج تھی 1991 کی، 1991. اور چونکہ یہ جہاز بیسیکلی ویسٹرن جہاز ہے، امریکن جہاز ہے، تو ان کے اوپر ہر قسم کے انسپیکشنز ہوتے ہیں جو کہ ٹائمڈ انسپیکشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ انجن کے اوپر ہوں یا ایئر فریم کے اوپر ہوں. ایئر فریم سے مراد ہے جو باڈی ہوتی ہے جہاز کی. تو وہ اگر آپ کے وہ تمام چیزیں ہوئی ہیں تو اس کی لائف جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اگر وہ کسی طریقے سے نہ ہوئے ہوں تو وہ دوسری بات ہوتی ہے. بٹ بہرحال اس میں اس جہاز کے سلسلے میں وہ تمام چیزیں کمپلائٹ تھیں. اچھا، اور آپ جے ایس ایئر کتنا شیئر کرے گی یہ جو لاسز ہوئے ہیں لائفز کے، اس میں ان کی کمپنسیشن یا اس حوالے سے آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے اور وہ آپ کیسے کریں گے؟ اس میں کامران صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو انشورنس ہماری ہوتی ہے، اور یوزولی جو بھی آپ کا کانٹریکٹر ہوتا ہے یا جو آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کا ایک طے شدہ بات ہوتی ہے کہ کتنی اس کا انشورنس کور ہوگا. اور نیچرلی اگر آپ کا کلائنٹ اس انشورنس کور سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آگے بات بڑھتی نہیں ہے. سو نیچرلی چونکہ ہم تو کانٹریکٹرز ہیں جو کہ پرووائڈ کرتے ہیں فیسلٹی، اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہی ہم دیتے ہیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اسی قسم سے انشورنس کور ہوتا ہے. اور اس میں میرے خیال میں انشورنس کور جو ہے وہ جو ای این آئی نے کہا تھا وہی ہے اور وہ سیٹسفائیڈ ہے اس سے. ایک اور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آپ کی 4 سال تقریباً پرانی کمپنی ہے، یہ پائلٹس وغیرہ آپ کہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ اور یہ بھی بات آئی ہے، ایکسپرٹس کچھ یہ کہتے ہیں کہ سیمولیٹرز پہ آپ کے پائلٹس ٹرین نہیں ہوئے ہیں، آپ کے پائلٹس پراپرلی ٹرین نہیں تھے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر اس کا تو بہت شارٹ سا میں آنسر دوں گا کہ ہمارے جتنے بھی پائلٹس ہیں
اس پہ جتنے بھی پائلٹس ہیں ہمارے وہ موسٹلی ایکس ایئر فورس پائلٹس ہیں جن کے ہائی ٹائم ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ مثلاً نعیم جو ہمارے کپتان تھے ان کے 8,000 گھنٹوں سے زیادہ ہے. تو ایک تو ایکسپیرینس کی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ سیمولیٹر کی آپ نے بات کی تو میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے خیال میں ہم سے زیادہ ریگولرلی سیمولیٹرز کوئی نہیں کرتا، بلکہ ابھی ہم 10 تاریخ کو واپس آئے ہیں کینیڈا سے سیمولیٹر اپنا کر کے 10 لاسٹ منتھ کی. تو یہ ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اور وہاں پہ ہمارا ایک ریگولر پروگرام ہے جس کے تحت سیمولیٹر ٹریننگ بھی ہوتی ہے. ان کی انیشل ٹریننگ جو ہے وہ امریکن سے ہوئی ہے جو کہ انگلینڈ میں فانبرو میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ریگولر فیچر ہوتا ہے ٹریننگ کا اور چیکس کا بھی، جو کہ ہم ان چیکس کو بھی جو ہے وہ سول ایویشن کنڈکٹ کرتی ہے ہماری. تو یہ تمام چیزیں ہوئی بھی ہیں سر. کراس آ رہی کر رہے ہیں لوگ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ایئر کمانڈر منور عالم صدیقی چیئرمین جے ایس ایئر ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے اس دلخراش واقعے کی جس میں آج جے ایس ایئر کا ایک طیارہ جو نجی آئل کمپنی نے ہائر کیا تھا کراچی ایئرپورٹ سے پرواز کرنے کے تھوڑی دیر بعد کریش کر گیا. اس کی تفصیلات کیا ہوئی یہ اس کی وجوہات ابھی آپ نے سنی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس دوران کوئی کامنٹ، تبصرہ یا نئی معلومات بھیجنا چاہیں ضرور لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aaj@geo.tv. آپ ہمیں فیس بک پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے facebook.com